بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو تین بہت بڑے علماء کا بیانات سناتے ہیں، جن میں سے ایک تو مجدد دوران ہیں جن کا نام حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ تو کمال کی ہستی ہیں، اور باقی دو ان کے ساتھ۔ آئیے ہم آپ کو ان کے بیانات سناتے ہیں۔ مولوی تو پھر بندہ یہو جہ ہوں آلہ حضرت بریلوی گل کی وہ ذرا ادب جنے سیکھنا ہوئے نا، وہ پھر امام احمد رضا بریلوی کو سی۔ آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے، سارے بے ادباں واسطے۔ زکات دے باب وچ اعلیٰ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل تے ملال نہیں آنا چاہیے، تے جدوں زکات دینی ہے تو پھر فوراً دے دے۔ اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے طریقے لکھے کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، ایتھے ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے۔ وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندے نیکی کر دینی چاہیے، بعد وچ پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی زکات کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اسی ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکات کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے دے بحث کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹے بندہ چھٹاکی تے جاٹے سیر، جاٹے بندہ نیک تے جاٹے جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلے جاندے۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے امام دے پتر، کریم ابن کریم۔ اے گلاں کردے فرمایا حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشہ پور، تو اتنے لوگوں کی حدیث سناؤ، تو امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی قال حدثنی جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے، انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے، انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے، انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہندے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ وہ کیا بات ہے بھائی، ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی اسمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردا، اے نہیں ہو سکتا۔ جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے ہوتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہے۔ ایک بندہ خنزیر تے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا، تیرے نزدیک کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک۔ ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا، تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں مدد۔ اے جی گفتگو اسمبلیاں بہ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بہ کے اسمبلیاں کر دین، لیکن انشاءاللہ اللہ دیا خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا،
ہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی۔ طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے، خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا جی نہ دے دے گی۔ فوراً خادم کو آواز دی، خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے، قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ، اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی۔ یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے۔ فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں باں گرو ہے کہ ادب بگورے اختن آب مردی و آب مرداں رے اختن۔ مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب کوئی نہیں نہ وہ انسان ہے نہ وہ کوئی انسانیت ہے، یہی تو گل ہے۔ فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لیانا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی کبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو۔ اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، لیکن گل اگلی ہے پوری سننی، ہاں گل اگلی ہے، ہاں گل اگلی ہے۔ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ اعلیٰ حضرت کی گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب تھی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی۔ فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے۔ فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے۔ کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے، اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے۔ کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ ادب دی گل کرن والا؟ ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت حج پہ گئے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے،
पुरानी तस्वीर अगर किसी के पास हो, गुम्बद खजरा के पास 2 खजूर के दरख्त थे, अब तो नहीं है, तमीरी ज़रूरियात की वजह से उनको हटा दिया गया। तो शायर ने अपने अंदाज में एक तखय्युल बांधा और उसने कहा, कब है दरख्त गुम्बद शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुम्बद शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। लोगों ने कहा वाह वाह, कमाल कर दी, कैसा तखय्युल बांधा, बड़ी ताज पाई ना लोगों से। तो किसी ने आके ये शेर आला हजरत को सुनाया कि वो शायर जो हिंदुस्तान से आए हुए, उन्होंने ये शेर कहा, क्या तखय्युल बांधा है। आला हजरत शेर सुनने की देर थी, चेहरे पे जलाल आ गया, रगे गैरत फड़कने लगी। कहा, उसको ये जुर्रत कि मेरे रसूल के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दी, लैला की औकात क्या है। थर थर कांपने लगे। कहा, बुला के लाओ। उसे बुलाया गया, हाजिर किया गया। उसका ख्याल था मुझे दाद मिलेगी, लेकिन कहा कि तूने रसूल करीम के रोजे को तशबीह दी लैला के खेमे से। तो हाथ बांध के खड़ा हो गया, हुजूर मेरी तवज्जो इधर नहीं गई। तो फरमाया, इसकी इस्लाह कर लो। जी हुजूर, आप इस्लाह दे दीजिए। फरमाया, तुम्हारा मिसरा उला ठीक है, मिसरा सानी में इस्लाह होगी। उसने ये कहा था, कब है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। तो आला हजरत ने इस्लाह दी, कब है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। सखनो शायरी शहरियार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रिजा चाहिए। तो काब बिन ज़ुहैर, उन्होंने क्या कहा, इन्ना रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुन सैफु मिन सयूफिल हिंद मसलूलू। तो हजरत काब बिन ज़ुहैर ने वहां खड़े खड़े हुजूर की शान में एक तवील कसीदा जो बानत सुआद के नाम से मारूफ हुआ। जब ये कसीदा पढ़ चुके तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतार के काब बिन ज़ुहैर को दे दी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप सना खां को बुलाएं, नात खां को बुलाएं, उसको बाद में आप नजराना दे सकते हैं, उसको जो है वो आप चादर दे सकते हैं, उसको जुब्बा दे सकते हैं, उसकी जो खिदमत करना चाहे कर सकते हैं। ये मेरे हुजूर का तरीका। लेकिन ये तमाशा ना लगाएं, ये बरसते हुए नोट और फिर ये जो रंग ढंग हमारे स्टेजों के ऊपर होता है, और जिस शेर पे नोट आ रहे होते हैं वो शेर भी 6 बार पढ़ा जाता है। वो कहते हैं ये शेर चौधरी साहब के नाम और सारे शेर हुजूर के नाम। चौधरी साहब के नाम कोई शेर नहीं, सारे शेर मेरे हुजूर के नाम होते हैं। नात का एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज, एक एक हरफ और एक एक नुक्ता मेरे हुजूर के नाम है। पूरा शेर नाम कर दिया, क्यों? उसने जरा पैसे ज्यादा दे दिए तो उसके नाम ही शेर हो गया। ये कौन होता है इसके नाम शेर करने वाला? यार ये तो चौधरी साहब हुए। कौन है जिसके नाम शेर हो, जो हुजूर का शेर हो? जब हजरत सैयद सिद्दीक अकबर पे आखिरी वक्त आया ना, आखिरी वक्त, तो फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अपने बाप के वो लम्हे देखे तो उनकी जुबान से मोहब्बत पिदरी की वजह से बेसाख्ता निकल पड़ा। वो अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही, ये हजरत नबी रहमत के चचा जान ने हुजूर के लिए ये एक शेर कहा था। तो चेहरा इसका तमा रहा था, तो ये मिसरा उनकी जुबान पे आ गया। तो हजरत सिद्दीक अकबर उस वक्त सांस आपकी टूट रही थी, ऐसे सर किया, कहा ज़ाका रसूलुल्लाह, ये अबू बकर की शान नहीं, ये मेरे रसूल की शान है। तो नात का शेर तो नजर नहीं किया जा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो रसूलुल्लाह का अक्स हैं और वही जलवे उनके चेहरे के ऊपर पड़े उम्मुल मोमिनीन को दिखाई दिए, तो ने कहा ज़ाका रसूलुल्लाह, नहीं ये शान मेरे हुजूर की है। चौधरी साहब कौन होते? लेकिन अल्लाह बुरा करे दौलत की मोहब्बत का, इसने अकीदे छीन लिए, कदरें पामाल कर दी। और हमारे बहुत सारे नात खाने फिट किया होता है वही शेर हुजूर के लिए, और जब किसी पीर खाने में जाते हैं नाम बदल के वही पीर साहब के लिए। पीर साहब भी मस्त बन के बैठे रहते हैं, जानते होते हैं ये नात का शेर है। और तू कौन है? तेरी सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से लगी हुई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हजरत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब, और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हजरत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हजरत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हजरत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाजिल बरेलवी। इतनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी। बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर देखे आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी।
استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا، پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی اسکولوں میں، بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے، ایک حوالہ نہیں دیا۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی محبت کا، اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت، اور حد کر دی۔ مکہ شریف میں تھے، بخار بڑا زیادہ تھا، اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے، تیز بخار تھا، تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی، 2 گھنٹے میں، اور کوئی لائبریری نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ میرا حضور سے غلامی کا، تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا، میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں۔ اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی۔ علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا۔ کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی، مٹی کی 80 قسمیں۔ فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک سوتی ہوتا ہے، ایک ریشمی ہوتا ہے، ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے، ایک میں جذب نہیں ہوتی، ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے، ایک سے جلدی نہیں نکلتی۔ 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہو جاتا ہے، اس سے۔ اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے۔ ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا۔ تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں، آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے، ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی۔ تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی، پھر وضو۔ فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے، پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے۔ اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں، اور کہیں منہ نہ جلا لینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں، پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، کچھ خالص علمی ہوتی ہیں، کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں۔ علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے تو ان کی پتہ تھا پوچھو۔ علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، اور ہے آج بھی۔ امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں، تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی
उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा है नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे। जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। कि ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहाँ आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन दो जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए। तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहाँ कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, ये कचहरियाँ हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से। आप कभी जाया नहीं करते थे। इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज़ देने वाला था ना, जो आवाज़ देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई, तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, एक कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था। जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हजरत नहीं आए, तो वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया, देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूँ। याद रखे आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज्यादा होते हैं। पक्की बात। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, गौसे पाक से फरियाद करते हैं अदू बद्दीन और मजहब वाले हासद। कहते हैं ए गौस पाक, वो जो मेरे बेगाने हैं ना वो तो वैसे ही बद्दीन है, और जो मेरे अपने हैं वो मुझसे हसद करते हैं। तू ही तन्हा मेरा जोरे बाजू है या गौस, कहते हैं तू ही मेरा जोरे बाजू है। बेगाने वैसे बद्दीन है और अपने तू ही है जो तन्हा मेरा जोरे बाजू है। तो हासदीन बड़े अंदर पैदा हो गए बाहर। तो सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी ने मुकाबला किया। ईमान, अगर इल्म बड़ा तगड़ा था तो ईमान भी बड़ा तगड़ा था, तगड़ा ईमान। आप यकीन करें ईमान बंदे का मजबूत हो ना
تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں۔ طاعون کا مرض، وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے۔ طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا۔ آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے، بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے، اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔